بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متقين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، آپ ذکر کیجئے عبادنا ہمارے بندوں کا، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق کا، و یعقوب اور یعقوب، اول الایدی وہ ہاتھوں والے یعنی طاقتور تھے، والابصار اور آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم بے شک ہم نے، اخلصناہم ہم نے خالص کر لیا انہیں، چن لیا انہیں، بخالصۃ ایک خاص صفت کی وجہ سے، اور وہ صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، وہ گھر کی یاد کے ساتھ، یعنی وہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا اور بے شک ہم، اِنَّهُمْ بے شک وہ، عندنا ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُسْتَقِينَ وہ ہمارے پاس چنے ہوئے، الاخیار بہترین نیک لوگوں میں سے ان کا شمار ہے۔ وذکر اسماعیل والیسع والذلکفل اور یاد کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، وکل من الاخیار وہ سب کے سب نیک لوگوں بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک متقین کے لیے، لحسن مآب یقیناً حسن بہت اچھا، مآب ٹھکانہ ہے، یعنی بہت اچھا متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن باغات ہمیشہ رہنے والے، مفتحۃ لہم الابواب کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے اس کے دروازے، متقین فیہا وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں، یدعون فیہا فاکہہ بفاکہہ اور وہ مانگیں گے یا جو بھی مانگ رہے ہوں گے، جو چاہ رہے ہوں گے اس میں، بفاکہۃ میوہ جات یعنی بہت سے پھل، کثیر و شراب اور پینے کے مشروبات، وعندہم قاصرات طرف اور ان کے لیے یا ان کے پاس ہوں گی، قاصرات نیچی نگاہ والی اطراب ان کے ہم عمر عورتیں۔ حاذا ما توعدون یہ ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب یوم حساب کے لیے۔ ان ھذا اور بے شک یہ، لرزقنا یہ ہمارا دیا ہوا ہمارا رزق ہے، مالہ نہیں ہے اس کے لیے، من نفاد کبھی ختم ہونے والا، یعنی ایسا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں پچھلی آیات میں ہم نے
تین انبیاء کرام کا تفصیل سے ذکر ہم نے جیسے پڑھا، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے اسماعیل، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اب یہاں پہ مختصر سے ان کا صرف بندوں کا سمجھے کہ اجمالی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، چند چند انبیاء جن کا نام لے کر، جن کے نام ان کی خاص پھر خاص بات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام، اور ان کی خاص باتیں اولی الایدی والابصار۔ ایدی کہتے ہیں یعنی کہ ید یا جمع عربی زبان میں نعمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قوت کا ہم پڑھا ہے کہ اس کے لیے ید کا مطلب ہاتھ کا مطلب قوت والے، یعنی وہ لوگ یہ انبیاء جو تھے وہ قوت والے تھے، اور ان کا اور قوت سے مراد یہ کہ وہ نہی المنکر کے جو تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی امر بالمعروف اور نہی المنکر کی بڑی قوت رکھتے تھے۔ تو مسئلہ یہ قوت اور قدرت ہے ان دونوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ زبردست طاقت رکھتے تھے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرنے کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پھر آگے بتائیں الابصار، نگاہوں سے مراد، اس کی تفسیر ہے کہ نگاہوں سے مراد ہمیشہ یہ رہی ہے کہ دینی بصیرت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی کہ وہ آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی پوری روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ تو ان لحاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بد عمل و گمراہ ہیں در حقیقت ہاتھوں اور آنکھوں دونوں سے محروم ہیں۔ ہاتھ والا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی راہ میں کام کرے، اور آنکھوں والا بھی دراصل وہی ہے جو حق کی روشنی اور باطل کی تاریکی میں وہ فرق کر سکے۔ تو ان کی خاص یہ بات بتائی کہ وہ قوت والے بھی تھے، اور قوت یہ تھی کہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، اور ابصاروں پر فہم و فراست، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا۔ انا اخلصناہم بخالص، اور ہم نے خالص کر لیا تھا انہیں بخالصہ، ایک خاص صفت کی وجہ سے، یعنی ہم نے ان کو جو چنا، ان بندوں کو، ہمارے بندوں کو، جو انبیاء کرام کو، ان کی خاص صفت تھی، اور وہ خاص صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، ذکر الدار یعنی آخرت کا گھر کی یاد ہے، ذکر دار آنکھ کے گہرے، یعنی کہ آخرت کی یاد، یعنی کہ وہ کوئی دنیا پرست نہیں تھے کہ دنیا کی طلبی اور ان میں دنیا پرستی میں لگے رہے، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، ساری فکر ان کے اوپر کہیں تھی تو ان کے، اور ساری جد و آخرت کے لیے تھی، وہ خود بھی اس کو یاد کرتے تھے، دوسروں کو بھی یاد دلاتے تھے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبے دیے جو دنیا والوں کو کسی کو بھی نہیں دیے، یعنی خاص طور پر اللہ نے چن لیا، اور وجہ صرف ایک صرف بتا دی کہ وہ ادار، اور یہاں پہ بتایا گیا ادار، یعنی آخرت کے لیے صرف ادار، یعنی وہ گھر یا اصل گھر، یہ اللہ تبارک یہ لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے حقیقت اصل میں یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی سرے سے انسان کے گھر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ صرف ایک گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے جس میں سے آدمی کو بہرحال چلے جانا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں، یہ تو ٹیمپریری ہے، ہمیں اللہ تبارک نے گھر دیا اصل ادار، اور یہ ہے اصل گھر جو آخرت میں ہمیں ملنا ہے، اور وہ ملے گا اس وقت کے جو اس کو اسی کو سنوارنے کی فکر کرتا رہتا ہے، وہی شخص اب صاحب بصیرت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک یقیناً اس کو پسندیدہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے مطابق احکامات کے مطابق کام کرے گا تو اللہ کا پسندیدہ بھی ہوگا، اور وہ پھر وہ شخص جو اس کے مقابلے میں اگر دوسرے شخص کو دیکھیں جو صرف اس مسافر خانے کو ہی، جو چند روزہ زندگی ہے اسی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اور اسی کو سجانے کے لیے حرکتیں کرتا ہے، جو آخرت کے گھر کو جاننے کے لیے کافی، تو وہ تو پھر عقل کا اندھا ہوا، وہ سمجھدار تو نہ ہوا، ایسا تو آدمی یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو پسند وہی لوگ ہیں جو آخرت کو، اپنے آخرت آخری گھر کو، اصل گھر کو جو یاد کرتے ہیں، اسی کے لیے ساری صحیح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور پھر ہمارے پاس ہمارے پاس لمن المستور، ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بے شمار جو چنے ہوئے لوگ، ان میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے، جو نیک لوگ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ اور نام بھی لباس ذکر ہوا ذکر، اور یاد کیجیے اسماعیل اور یسع والذکر، اور کل من، سب کے سب بہترین لوگ تھے، سب کے سب نیک لوگ تھے، اور ان کی صفت یہ ایک خالص جو صفت بتائی ہے، ذکر دار، آخرت کو یاد کرنے والا، ہاذا ذکر، یہ نصیحت ہے، تو یہ تو نصیحت ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے لیے چن لیے۔ اب یہ لیکن جو متقین ہیں ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ رکھا ہے،
ان کے لیے بھی ان للمتقین حسن مآب، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور متقین جو ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ جنات عدن مفتحۃ، جنات عدن، ہمیشہ کے رہنے والے باغات، یعنی ایسے باغات جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مفتحت اللہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے اس کے دروازے، یعنی جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان جنتوں میں بے روک ٹوک جہاں چاہیں وہ جائیں، ان کے لیے ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے کسی کوشش کیا کوئی ان کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود کھل جائیں گے۔ اور یہ تو آج کل ہمارے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے، ہم کسی بڑے مال میں یا کسی بڑے ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں تو سینسر لگے ہوتے ہیں، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، انسان جو قریب جاتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ ویسے دروازے ہوں گے جو خود بخود کھل جائیں گے، یہ بھی ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو جنت کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ پھر جنت والوں کو دیکھتے ہی ان کے لیے دروازے کھول دیں گے، جیسے آیا نا سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاؤہا، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور تو ان کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، وقال لهم خزنتها السلام علیکم، اور جنت کے منتظرین ان سے کہیں گے سلام، سلام علیکم، طیب تم، خوش آمدید، فدخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یعنی وہ ان کا استقبال کریں گے۔ تو یہاں لگتا ہے کہ وہ دروازے کھول کے وہ جنتیوں کا استقبال کریں، ان کو سلام بھی کہیں گے، خوش آمدید بھی کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ پھر جنت کے جیسے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اس کے مختلف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، جوڑے سے مراد یعنی یہ زوجین ہے، اسے کیا مراد ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ زوجین سے کیا مراد ہے، کہ یا تو کوئی جانور دینے کے حق میں یا کوئی اور چیز ہے۔ جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو نمازی ہوا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں سے ہوا تو اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے داروں میں سے ہوا تو اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اگر کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلایا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بڑی بات ہے کہ نہیں اس کو بلایا جا رہا ہے۔ کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جنت جسے جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اور مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق کو ہر 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 دروازے سے، کیونکہ ان میں کی ہر ہر کام انہوں نے کیے ہیں، یہ جتنی صفات جنت جو بتائی گئی ہیں جنت جن دروازوں سے پکارا جائے گا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صفات رکھ دی، مجھ سے ساری صفات کے مالک تھے، تو انہیں ہر دروازے سے ہی پکارا جائے گا۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ متقین فیہا یدعون فیہا، یعنی اس میں بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے، اور پھر مانگ رہے ہوں گے، فاکہۃ، ہر قسم کے میوہ جات ان کے لیے ہوں گے، کثیرۃ، جن کی کوئی کمی نہیں، جتنا چاہو کھاؤ، نہ کوئی بل دینا نہ کوئی اور مرضی، جتنا چاہو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ فرمایا وہ شراب، اور پینے کے لیے جو جو مشروبات، ہم جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں تو نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، یہ سب نہریں ہوں گی جتنا جہاں سے چاہے پیے۔ اور پھر ہم پڑھا ہے کہ جیسے وہ لڑکے ہوں گے جو ان کے جام ان کے لیے ان کے چکر لگا رہے ہوں گے، تو یہ کہ اگر آپ تصور بھی کریں تو کیا کچھ سین ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے عمل بھی کرنا چاہیے۔ وَعِندَهُمْ قاصر، اور پھر ان کے پاس ہوں گی قاصرۃ طرف، نیچے نگاہوں والی، اطراب، ہم عمر عورتیں ان کے لیے، ان کے پاس ہم عمر عورتیں بھی، اطراب سے مراد ویسے تو لیا جاتا ہے تراب سے، جیسے مٹی، یعنی مٹی میں کھیلنے، جیسے ہے نا جو لوگ بچے مٹی میں ایک ساتھ کھیلتے ہوتے ہیں تو ان کی بڑی دوستی ہوتی ہے، تو ایک وہ ہم عمر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اصل میں یہ بتایا کہ ہم عمر ہوں گے، ہم عمر سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں آپس میں ہمسن ہوں گی، یا پھر وہ اپنے شوہروں کی طرح ان کی ہم عمر ہوں گی، بہرحال ایک ہی جیسی وہ ان کی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ہاذا ما توعدون الیوم، اور یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا یوم الحساب، یعنی آج کے دن، حساب کے دن، جس چیز سے وعدے سے اس کا وعدہ کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پیش کریں گے جو
جس پہ کہ ان کے معیار پہ پورا اتریں گے اللہ اصل میں تو معیار تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر فضل سے جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ان ھذا رزقنا، یہ ہمارا رزق ما لہ من، جس کی کوئی کمی نہیں، یعنی جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ کوئی ختم ہو گیا ہو یا کوئی لانا پڑ رہا ہو، ہر کسی بھی صورت میں اس نے ختم نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جتنا چاہیں کھائیں وہ سب اتنا ہی رہے گا، جتنا کھا چکے وہ خرچ نہیں ہوگا، جتنا بھی کھائیں گے اس میں سے اتنا ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کا وہ اتنا وافر مقدار میں ہوگا جو تصور بھی نہیں کہ وہ چیز ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں بھی وہ کام کرنے کی آخرت کا گھر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ، آخرت کے گھر ہمارے لیے جو رکھا ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ تو ہمیں بھی ہمت دے اور ہم اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم اس گھر میں جا سکیں، نہ ان لوگوں میں جو خسارہ اٹھانے والے، اللہ تبارک وہ سب پہ رحم فرمائے اور سب کو اس کام پہ لگا دے، اور ہم دنیا کی بجائے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک وہ سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔